اور ایک دو دن نہیں، پورا پورا ہفتہ آپ غار حرا میں گزار رہے تھے، اور پورے پورے ہفتے کا کھانا آپ ساتھ لے جاتے، جب بھوک لگتی کھانا کھا لیتے، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، کل کی بنی ہوئی روٹی اگر ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہم سے وہ کھائی نہیں جاتی، لیکن قربان جاؤں دو جہانوں کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا پورا ہفتہ آپ کو پرانا کھانا نہیں کھاتے، لیکن اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اچانک ایسا ہوا، ایک دن ایک انسانی شکل میں ایک بندہ آیا، جو کہ بظاہر انسان تھا لیکن حقیقت میں انسان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اس نے آ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بالقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا، اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا اور مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لیا اور اچھی طرح جھنجھوڑا، اور پھر چھوڑ کے کہنے لگا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ پھر اپنے بازوؤں کو کھولا اور مجھے پہلے سے زیادہ دبایا، پھر کہنے لگا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ جب مجھے جھنجھوڑا تو اتنی سختی سے دبایا حتیٰ بلغ منی الجرح، حتیٰ کہ میری پسلیوں میں بھی اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، اقرأ، پڑھیے۔ جب اللہ کا نام لیا تو نبی علیہ السلام نے سارے پڑھ دیا۔ یہ تھا پہلی وحی کا آغاز، اور وہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، جلدی جلدی قدم اٹھائے، گھر پہنچے، زملونی زملونی، مجھے کھیس دے دو، کمبل دے دو۔ جب انسان گھبرایا ہوا ہو تو وہ تھوڑا سا آرام کر لے، سو جائے تو اس کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر سوئے، بعد میں اٹھے، کہا خدیجہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے، مجھے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ نہیں کہا، نبی علیہ السلام کے حوصلے کو پست نہیں کیا، حوصلے کو توڑا نہیں۔ یہ نہیں کہا میں تو آپ کو پہلے کہتی تھی بیت اللہ ادھر ہے، آپ بیت اللہ کے سامنے عبادت کر لیا کریں، غار حرا میں نہ جایا کریں، آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ حوصلے کو بلند کیا۔ آج اسلام کو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، ایسی بیویوں کی ضرورت ہے جو کہ اسلام والوں کے حوصلوں کو بلند کرے۔ سیدہ خدیجہ نے جب یہ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ خوبیاں جس آدمی کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کی وجہ سے اس بندے کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ خوبیاں کون سی؟ کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ کے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتہ داری کو ملانے والے۔ صلہ رحمی کیا مطلب ہے؟ کوئی مجھ سے میرے ساتھ تعلق جوڑے، میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ لوں گا، صلہ رحمی ہے نہیں۔
کوئی مجھ سے جی کر کے بات کرے میں اس سے جی کہوں، ایک صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ تعلق توڑتا تھا، آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے۔ کوئی آپ کو تو کہہ کے بات کرتا، آپ اس کو جی کہہ کر بات کرتے تھے۔ کوئی آپ سے دور ہوتا، آپ اس کے قریب ہوتے تھے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو کہا زمین پر چلی جا، قامت الرحیم تحت العرش۔ رشتہ داری زمین پر آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چمٹ گئی، کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی یا رب ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، مجھے ڈر لگتا ہے میں زمین پر جاؤں گی مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، زمین پر چلی جا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی، عرب میں عجم میں جہاں بھی ہوگی، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تجھے ملائے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، رشتہ داری کو ملانے والے کے ساتھ اللہ کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق اس بندے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے تیرے بغیر میرا گزارا ہے، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا، تیرے بغیر میں مر نہیں جاؤں گا۔ ہاں ہاں، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، کوئی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس کو تم چھوڑ رہے ہو، تیرا بھائی ہے، تیرا دوست ہے، تیرا چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، تم اس کو چھوڑ رہے ہو، اس کے ساتھ تعلق توڑ رہے ہو، اصل میں تیرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو بات۔ پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نکالی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیے، بہت زیادتیاں کی ہیں، میں کیسے معاف کر دوں، کیسے بلا دوں، نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر یاد رکھو تمہاری نمازیں کسی کام کا نہیں، تمہارے روزے کسی کام کے نہیں، تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے 3 دن کے اندر اگر صلح نہیں کرتا تو 3 دن کے بعد اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اذان ہوتی ہے، وہ بھی گھر سے نکلتا ہے، یہ بھی گھر سے نکلتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا اذان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا آواز آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کدھر؟ مسجد میں۔ پھر کیوں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو۔ اس سے پوچھا، وہ بھی یہ کہتا ہے۔ دونوں کہاں پہ جا رہے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں۔ دونوں مسجد میں آئے، دونوں نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے اپنا چہرہ چینج کر لیا، تبدیل کر لیا، کوئی ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا، ایک ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ان دونوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کی قسم ان دونوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر تک نہیں۔ سوموار اور جمعرات کا دن آیا، اس کے نامہ اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا گیا، فرشتے نامہ اعمال لے کر اوپر گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال کو کھولا گیا، اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا یہ دونوں ایسے مسلمان ہیں جو آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ غور کرو، اگر یہ دونوں 3 دن کے اندر صلح کر لیں، راضی ہو جائیں، تو پھر جمعرات کو یا سوموار کو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا، اگر ناراضی ہو، صلح نہ کرے تو ان کے نامہ اعمال کو میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ عبادتیں کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک مسلمان سے ناراض، ایک ہی مسجد کے نمازی یا 20 سال گزر چکے ہیں، راضی نہیں ہے، آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بولتے ہی نہیں ہیں،
اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو منہ بھی نہیں لوٹا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور جنت کے خواب دونوں ہی دیکھتے ہیں. نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بلانے کا دل نہیں کرتا، راضی نہیں ہے، ناراض ہے. کئی سال گزر چکے ہیں، ایک ہی مسجد کے نمازی آپس میں بولتے ہی نہیں. تو نمازیں کیسے قبول ہوں؟ جنت کے خواب وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. تم اگر مان لیا تم 100% صحیح ہو، یہ بھی مان لیا وہ 100% غلط ہے، حالانکہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مان لیا کہ تم 100% صحیح ہو، لیکن پھر بھی اس سے معافی مانگ لو، صلح کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہت اجر دے گا. کیا ہے اجر؟ کیا ہے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں. علاقے کا، محلے کا کوئی معتبر آدمی ہو، وہ یہ کہے کہ جن 2 بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہے، اگر وہ اسی وقت صلح کر لیں تو یہ 1 کروڑ کی کوٹھی ہے، میں ان کو ابھی تحفے میں دے دوں. محلے کا کوئی معتبر آدمی اگر ایسا کہے، کوٹھی تو دور کی بات، 5 مرلے کا مکان میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. 5 مرلے کا مکان بھی دور کی بات، اگر کوئی پلاٹ کا بھی کہے نا تو ہم فوراً راضی ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی 100% سچا بھی ہونا، وہ بھی کہتا ہے یار چلو کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دیتا ہوں، پلاٹ تو آئے گا نا. قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی پیاری حدیث. کہا من ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، دوسرے بھائی سے صلح کر لیتا ہے، رشتہ داری کو ملاتا ہے، محلے دار سے راضی ہو جاتا ہے، مسجد کے نمازی سے راضی ہو جاتا ہے، امام سے بول لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، ناراضگیاں ختم کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا میں اس کو جنت میں ایک محل دے کر دے گا. جنت کے اندر محل کی ضمانت، جنت کے اندر محل، جنت کا محل جہاں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 1 گز کا ٹکڑا جنت کے اندر اگر پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، جو کچھ بھی ہے، اگر تم سب اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ اور کہو مجھے 1 گز کا ٹکڑا جنت کا دے دو، پھر بھی تمہیں وہ نہیں ملے گا، کیونکہ جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. وہاں پہ اگر جنت کا محل لینا چاہتے ہو تو اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لو، راضی ہو جاؤ، صلہ رحمی کے ساتھ اپنے رشتہ داری کو جوڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا محل عطا کرے. نبی علیہ السلام نے کتنا قربت تعلقی کی ہے. مکے والوں نے تھوڑے ظلم نہیں کیے. مکے والے جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، رات کو نکلے، رو رہے ہیں، دل برداشتہ ہو کر نکلے، کہہ رہے ہیں مکہ اگر تیری قوم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتی میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے. گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا مکے والوں پر قحط سالی آ گئی، بارش آنا بند، مکے والوں کے جو بچے ہیں وہ بھوکے مرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا قاصد بھیجو مدینے والے کی طرف، مدینے والے سے کہو کہ آسمان والے سے کہہ دے وہ بارش نازل کر دے گا. تھے کافر لیکن پتا تھا کہ اگر کام آئے گا تو کون آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قاصد بھیجا، مدینے کی طرف گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں تیرا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تیرے رشتہ دار تو ہیں،
تیرے قبیلے والے تو ادھر ہی ہیں، صرف دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بارش نازل کر دے۔ نبی اسلام نے اس وقت یہ کہا تھا، آپ اب آئے ہو، اب میں تم کو بتاؤں گا کس منہ سے میرے پاس آئے ہو، اب میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا، اب تمہارے بچے ایسے بھوکے مریں گے؟ نہیں، بلکہ فوراً نبی علیہ السلام نے ریشم سے نرم ہاتھ اپنے اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب آسمان سے بارش نازل کر دے۔ وہ قاصد ابھی مکے سے واپس پہنچا نہیں تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کبھی تک پتہ تعلقی نہیں کی، اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی دشمن کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دشمنوں نے کافی تکلیفیں پہنچائی لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ ملا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے، بھائیوں کو معاف کرنے والے، رشتہ داری کو ملانے والے۔ آج ہم بھی اگر ایسے بن جائیں تو اللہ تعالی ہم سے پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا اور اپنا تعلق ہمارے ساتھ جوڑ دے گا۔ سب سے پہلے خوبی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ دوسری وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ علیہ السلام بوجھ اٹھانے والے۔ اس کے دو معنی، ایک ہے ظاہری بوجھ اور ایک ہے معنوی بوجھ۔ ظاہری بوجھ کسے کہتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں راستے میں، کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں بابا جی آپ اپنا وزن مجھے دے دیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ نبی اسلام ایسے کیا کرتے تھے، مکہ کے اندر جاتے، آپ دیکھتے کوئی بندہ پریشان تو نہیں، کوئی آدمی پریشان تو نہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کے کاندھوں پر اگر بوجھ ہے تو نبی اسلام اس کے بوجھ کو ہلکا کیا، اپنے اوپر بوجھ رکھتے اس کو ساتھ لے جاتے، اس کو اس کی منزل تک چھوڑ کے آتے۔ ہم بھی اگر ایسا کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس وقت جو اس آدمی کے منہ سے دعا نکلے گی وہ ساتوں آسمان چیر کے اللہ کے پاس چلی جائے گی، وہ پوری دنیا بھی بہتر کر دے گی، آخرت بھی بہتر کر دے گی۔ یہ ہے ظاہری بوجھ، کسی آدمی کا بوجھ اٹھانا۔ معنوی بوجھ کسے کہتے ہیں؟ کسی غریب آدمی پر قرضہ ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا بوجھ ہلکا کریں۔ آج آپ اس کا بوجھ ہلکا کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا بوجھ ہلکا کر دے گا، آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ بوجھ اٹھانے والے، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ تیسری صفت آپ علیہ السلام وَتَقْسِمُ الْمَعْدُودِ، بیواؤں کو کما کر دیتے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کو کما کر لینا۔ آپ علیہ السلام مکے میں بہت ایسے کرتے، کبھی آپ تجارت کرتے، کبھی بکریاں چلاتے، اور اپنی معاوضہ جو آپ کو معاوضہ ملتا اس میں سے آپ بیواؤں کو بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے داروں میں کئی ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہو چکی، لیکن ہم نے آج تک کبھی سوچا نہیں ہے کہ ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا، ان کے گھر کے کمانے والا نہیں ہے، یتیم بچوں کا کیا ہوتا ہوگا۔ کبھی تم یتیم بچوں کو دیکھو تو صحیح، اپنے بچوں کی ہر فرمائش پوری کرتے ہو، تمہارے بچے تم سے جو چیز چاہے مانگ سکتے ہیں، تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ کبھی یتیم بچوں نے بھی سوچا ہے ہم کس کو کہیں گے؟ ان کو پتا ہے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں لا کر دینے والا آج قبرستان میں سو رہا ہے، وہ کسی کو نہیں کہتے۔ کبھی تم خود ان کے پاس جاؤ، یتیم بچوں کو جھڑکنے کی بجائے ان کو پاس بلاؤ، پوچھو بیٹا تم پڑھنے جاتے ہو؟ جی چاچا جاتا ہوں، بتاؤ کون سا بیگ چاہیے تمہیں، کتابیں کیسی چاہیے تمہیں، یونیفارم کیسا چاہیے، اس سے پوچھا کرو، اس کو لا کے دیا کرو۔ اللہ کی قسم آج تم ان کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے، امیر کا بچہ ہے تو اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، یہ چودھری کا بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے تو اس کو جھڑکے مار مار کے ہم اس کو بھگا دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایسا رویہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے گھر سے نکلا، کاروبار کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر میدان جہاد میں گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑتے
لڑتے شہید ہو گیا، اس کا مقام، جو اس کی شان، جو مرتبہ اس آدمی کا ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شہید کا قطرہ، خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا محل دکھا دیتے ہیں، 70 آدمیوں کی سفارش کا حق ملتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو خوبیاں، جو مقام، جو مرتبہ اس آدمی کو ملتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں گھر بیٹھے یہ مقام مل جائے تو بیواؤں کو کما کے دیا کرو، یتیموں کا خیال کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہید جیسا مقام عطا کر دے گا۔ جو مقام، جو مرتبہ شہید کو ملے گا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ، عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی، بہت اچھے عالم دین ہے، ریاض میں رہائش ہے، تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی کتابوں کی دکان، دارالسلام کے نام پر، عبد المالک مجاہد ان کا نام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا اور اس وقت کی اخبارات میں بھی چھپا عرب کے اندر۔ ایک آدمی کو خواب آیا، خواب کے اندر اس کو بتایا گیا فلاں آدمی ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اس کو عمرہ کرواؤ، اس کو کال کرو، اس کو عمرہ کرواؤ۔ مالدار آدمی تھا، تاجر تھا، بڑا امیر آدمی تھا، تو اس نے صبح ہوئی خواب دیکھا کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے دن گزرے، اس کو دوبارہ خواب آیا، وہ تمہیں کہا اس کو عمرہ کرواؤ۔ صبح ہوئی، یہ قاضی صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا قاضی صاحب یہ مجھے خواب آیا ہے، بتائیں میں کیا کروں۔ قاضی صاحب کہنے لگے عمرہ کروا سکتا ہے؟ جی کروا سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، طاقت ہے، مالدار ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کروا دو۔ یہ پھر آیا، اس کے ذہن سے پھر نکل گیا، کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑے دن گزرے، پھر دوبارہ خواب آیا، وہ تمہیں کہا ہے عمرہ کرواؤ، عمرہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ صبح ہوئی، اس نے کہا کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اس نے نمبر ملایا، کال کی، جی آپ فلاں بھی بول رہے ہیں؟ جی فلاں بول رہا ہوں۔ یہ آپ کا نمبر ہے؟ جی میرا ہے، میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی آپ نے غلط بندے کو کال کر لی ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ مجھے عمرہ کیوں کروائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، نام تیرا ہی ہے؟ جی۔ نمبر تیرا ہے؟ جی۔ میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ٹھیک ہے، اگر آپ عمرہ کروانا چاہتے ہیں، آپ مطلب خود اصرار کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، پھر یہاں پہ چھوڑ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے گاڑی پکڑی، ادھر گیا، تو جب اس کو دیکھا تو کہنے لگا اس کو عمرہ کروانا، یہ عمرہ کرنے والا؟ اس نے سوچا ہوگا کہ سفید داڑھی ہوگی، بزرگ آدمی ہوگا، بڑی دعائیں کرتا ہوگا، عبادت گزار ہوگا، بڑا نیک ہوگا، ایسا کوئی چکر نہیں۔ حیران ہو گیا، کوئی اس کو عمرہ کروانا؟ اور بس کبھی کبھار وہ نمازوں میں کوتاہی کر جاتا ہے، یعنی عام سا انسان تھا۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تم ہی آؤ، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ یہ اس کے ساتھ گیا، مکہ میں پہنچا، جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑی تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بندہ مومن جب پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو ایسے آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے کہ انسان کبھی اس کو روک ہی نہیں سکتا، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے یا رب یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ تیری رحمت برستی ہے، اور میرے جیسا آدمی یہاں پہ کھڑا ہے، انسان رو پڑتا ہے، لیکن اس آدمی کی کیفیت وہاں بھی نہیں بدلی۔ یہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسا آدمی ہے؟ ویسے ہی جیسے میرے ساتھ آیا ویسے۔ بہرحال احرام باندھا، انہوں نے دونوں نے عمرہ کیا، جیسے یہ چکر لگا رہا ہے ویسے یہ بھی لگا رہا ہے، کوئی مطلب عجیب سی جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی عمرے کے دوران وہ نہیں تھی۔ بہرحال یہ بڑا پریشان ہوا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ عمرہ ختم ہوا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے گیا، یہ بھی ساتھ چلا گیا۔ بعد میں کہتا ہے چلیں جی چلیں، تو یہ نا بڑا پریشان ہوا کہ یار میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو بڑی حسرت ہوگی عمرہ کرنے کی، تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ عمرہ کرنے لگا ہے۔ تو کہتا ہے میں ضرور پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ چلنے لگے تو وہ جو ساتھ والا بندہ تھا وہ کہنے لگا یار اگر تم مجھے تھوڑا سا موقع دو تو میں 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، میں تو سوچ رہا تھا تمہارے دل میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کرو جاؤ پڑھو جا کے۔ کہنے لگا اندر جا کے پڑھ لوں، اندر جا کے پڑھ لوں۔ اندر گیا، اچھی طرح وضو کر کے
نماز شروع کی. کہتا میں نے اس کی نمازیں دیکھی تھی پہلے والی, بڑی مختصر سی نمازیں تھی. میں نے کہا چلو میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں, یہ نماز پڑھے گا, آ جائے گا تو چلے جائیں گے. اس نے نماز شروع کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تار اس کی جڑ گئی. کہتا اتنا لمبا قیام کیا, میں حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا. پورا عمرہ گزر گیا ہے, اس نے پورے عمرے میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی, تو اب عمرے کے بعد آ کے نماز پڑھا. لمبا قیام کیا, رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا. جب سجدے میں گیا, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہے اور لمبا سجدہ کیا. کہتا میں حیران ہو گیا, یہ اٹھ کیوں نہیں رہا. اٹھانا چاہا لیکن اس کی روح پرواز کر رہی تھی, سجدے میں فوت ہو گیا. کہتا میرا تجسس اور بڑھ گیا, کیا ساتھ بھی ہیں. عمرے کے دوران کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا, پہلے بھی کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا, تو اب سجدے کے اندر اس کی موت, میں بڑا حیران ہوں. کہتا میں ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ یہ کیا ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب بندہ عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ انسان کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جب عمرہ کر رہا تھا تو اس کا دل صاف ہو رہا تھا. عمرہ کرنے کے بعد دل صاف ہو گیا. جب نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. ایمان کی لذت نے جب ایمان نماز میں لذت ڈالی تو اس کو اور مزہ آیا, تو نماز کے سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا. وہاں کا اصول ہے جو وہاں پہ فوت ہوتا ہے اس کو وہی کفناتے ہیں, وہی دفناتے ہیں اور وہی جنازہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے سارا کچھ انتظام کر کے تو جنازہ پڑھا گیا. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. اگر اپنے علاقے میں فوت ہوتا تو شاید اتنے لوگ جنازہ نہ پڑھتے. وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا. اور جب دفن کرنے کی باری آئی تو یہ کہنے لگا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے جاؤں گا. تو مجھے یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ زندہ رکھ کے مردہ. اب میں اس کو اس کے گھر چھوڑنا چاہتا تھا. انہوں نے اجازت دے دی. یہ لے کے چلا گیا, وہاں پہ جا کے دفنا دیا. اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ خدا را میں نے اس کا کوئی ایسا نیک عمل نہیں دیکھا علاوہ اس کے جو نمازوں کے علاوہ کہ جو اس کو اتنی زیادہ امتیازی خوبی دے, لیکن آپ کو ایسا عمل بتائیں کہ کون سا یہ عمل کرتا تھا دنیا کے اندر کہ اتنی عظیم موت اسے ملی. اس کی بیوی نے کیا کہا, اس نے کہا 4 سال ہو گئے. 4 سال, تھوڑا عرصہ نہیں, 4 سال ہو گئے میری ساتھ والی گھر جو بیوی جو ہے عورت وہ بیوہ ہو چکی, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گھر میں کوئی چیز لایا ہو, اس کے ایک ہاتھ میں وہ چیز ہو دوسرا ہاتھ خالی. کبھی ایسا نہیں ہوا. اگر کپڑے لے کر آیا ہے تو 2 حصوں, اگر جوتے لے کر آیا ہے تو 2 حصوں, اگر راشن لے کر آیا ہے تو 2 حصوں, ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ ان کے لیے. اپنی ہمسائی کا اس نے بہت خیال رکھا, اور جو بھی چیز لاتا ان کے دروازے کی وجہ کے لیے اس پر لٹکا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا. وہ بھی اندر بیٹھ کے انتظار کر رہی ہوتی. جب وہ باہر آتی شاپر پکڑتی اور صرف ایک دعا کرتی تھی, یا رب جس طرح یہ ہماری دنیا سنوار رہا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دے. کہتی اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہے کہ اس بیوہ کی دعا نے اس کی دنیا بھی سنوار دی, آخرت بھی سنوار دی. بیواؤں کو کما کر دیا. اللہ تعالیٰ موت بڑی عظیم دے گا, دنیا بھی بہتر بنا دے گا, آخرت بھی بہتر بنا دے گا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, بیواؤں کا خیال رکھیں, یتیم بچوں کا خیال رکھیں. چوتھی بڑی خوبی نبی علیہ السلام کی یہ تھی وَتَقْرِي الضَّيْفِ, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں مہمان آ جائے, ہمارے ہاں مہمانوں کی کیٹاگریاں ہیں. اگر کوئی اعلیٰ قسم کا مہمان ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہی حاضر ہے, اگر محلے والا ہے تو اس کے لیے ہلکا پھلکا ہے, اور کوئی جس سے ہم ناراض ہیں اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں. مہمان نوازی کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام تمام مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے, کبھی فرق نہیں کرتے. ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا مہمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا مہمان ہے, میں تیرا میزبان. لیکن نہیں پوچھا تو کہاں سے آیا ہے, تو کون ہے, مجھے جانتا ہے, کچھ نہیں پوچھا. اور وہ بندہ کافر تھا. کافر نے آ کر کہا میں تیرا میزبان ہوں, میں تیرا مہمان ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار. نبی علیہ السلام نے اپنی بکری کا دودھ دھویا, اس کو دیا, ایک بکری کا دیا, پی کے کہنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور, کہتا اور. دوسری بکری کا دیا, پوچھا اور, کہتا اور.
تیسری کا اس طرح 7 بکریوں کا دودھ نبی اسلام نے اس کو دھو کر دیا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تو کہاں سے آیا، جا اپنے گھر جا، میں تمہیں جانتا بھی نہیں، تو میرے قبیلے کا نہیں، تو مسلمان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، صرف مہمان آیا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی یہ میرے محلے کا تو ہے لیکن میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ بندہ مسلمان تو ہے لیکن میرے مسلک کا نہیں ہے، میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کی مہمان نوازی نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ نبی اسلام کی صفت اور خوبی نہیں ہے۔ نبی اسلام کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ آپ جو بھی مہمان آپ کے پاس آیا مہمان نوازی کریں۔ رات ہوئی، نبی اسلام نے اس کو بستر دیا، سو گیا، صبح اٹھا، نبی اسلام نے فرمایا ہاں جی، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ نبی اسلام نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر دوبارہ نبی اسلام نے اس کو بکری کا دودھ دیا، ایک بکری کا دودھ پی کے فرمایا اور کہتا نہیں بس۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ مشرک کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور موحد 1 آنت میں کھاتا ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا گیا۔ آخری نبی اسلام کی خوبی یہ تھی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مختصر کر رہا ہوں، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے، حق کے ساتھ رہتے تھے۔ تم بھی ایسا کر کے دیکھو، حق کا ساتھ دو، تمہارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، دوست ہو، اگر وہ حق کے خلاف ہے تو اس کے خلاف ہو جا، اگر کوئی حق کے ساتھ ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے تو حق کا ساتھ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جا رہے ہیں، راستے میں کچھ یہودی بیٹھے ہیں، یہودیوں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تو اونچی آواز سے کہنے لگے نعوذ باللہ، اللہ تعالی مسلمانوں کا جو رب ہے وہ فقیر ہو گیا ہے اور مسلمانوں سے چندہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے جوش مارا، کہنے لگے اس نے میرے اللہ کے بارے میں بات کی، آگے بڑھے، زوردار اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا بکواس بند کر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کوئی بکواس نہیں کرے گا۔ اس کو غصہ آ گیا، وہ فوراً نبی اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے انصاف لے کر دیں، آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی اسلام ابو بکر کو بلائے، ہاں یہ ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اللہ کے نبی اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کی تھی اس لیے مارا ہے۔ یہودی کہنے لگے ہم نے تو کہا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ بکر سچے ہیں، پتا تھا، لیکن کہا ابو بکر اگر تم سچے ہو تو گواہ لے کر آؤ، حق کا ساتھ ہے، اگر گواہ لاؤ گے تو بات قابل قبول ہوگی، اگر گواہ نہیں ہے تو ابو بکر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی اسلام نے کہا ابو بکر گواہ، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں۔ وہاں پہ سارے یہودی تھے، انہوں نے میرا ساتھ تو نہیں دینا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایسا کہا تو نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب تھپڑ مارنے لگا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی جھوٹے ہیں، ابو بکر سچا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے تھپڑ مارا تھا کہ یہودیوں نے یہ بات کہی ہے ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا۔ تو آپ الاسلام ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے جو بظاہر حق تھا۔ آپ اسلام پہلے حق کے ساتھ تھے اور ابو بکر صدیق کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تب بھی حق کے ساتھ آپ ان 5 خوبیوں پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔